بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس آج جو ہے لیکچر نمبر 21 ہے، اور وہ ہے اعداد۔ ہم نے 1 سے لے کر 20 تک اعداد مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب 21 سے لے کر 1000 تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا لمبا کیوں رکھ دیا؟ پہلے تو 1 سے 10 تک رکھا تھا، پھر 11 اور 12 الگ سے، اور پھر اس کے بعد 13 سے 20 تک۔ اب 21 سے 30 ہونا چاہیے تھا، لیکن 1000 تک کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جتنے اعداد آئیں گے وہ سب کے سب ایک ہی قاعدے پر ہوتے ہیں، یعنی سب کا قاعدہ ایک جیسا ہوتا ہے، سب کا رول ایک ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی، اب 1000 سے بھی آگے 2000 3000 آپ 1,00,000 تک جا سکتے ہو۔ یہاں پر مثال دینے کے لیے صرف 1000 تک رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ تقسیم دیکھیے اعداد کی۔ پہلے تقسیم دیکھیے 21 سے لے کر 99 تک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دہائیاں ہیں۔ پھر 100 سے لے کر 999 تک، یہ سارے کے سارے سینکڑوں میں آتے ہیں، ہے نا؟ جی جی، اور اس کے بعد ہے ہزاروں میں آنے والے، 1000 2000 3000۔ واحد اثنان ثلاثہ عشرۃ تک جو اعداد تھے وہ مفرد اعداد تھے۔ میرے اس جملے کا مطلب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی، 11 سے لے کر 19 تک جو اعداد ہیں وہ ہے مرکب اعداد، کیونکہ ایک عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ بغیر کسی اور حرف کے اضافے کے جوڑ دیا گیا، تو جوڑنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ لیکن 20 کے بعد سے یعنی 21 سے لے کر جتنے بھی اعداد آئیں گے وہ سارے کے سارے دوسرے عددوں کے ساتھ ملیں گے، لیکن ان کے درمیان میں واو آئے گا، تو وہ مرکب نہیں ہوتے، ان کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے معطوف۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ معطوف کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے جو کہا آپ نے اس تقسیم کو سمجھ لیا؟ جی سر۔ چلیے، یہ ہیں آپ کے سامنے اعداد، 28 مثال ہے اس کی۔ دیکھیے 28 اگر کہنا ہے تو 8 ایک الگ عدد ہے، 20 ایک الگ عدد ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں واو استعمال ہوتا ہے۔ 21 کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ واحد و 20۔ دیکھو 9 و 30، 3 و 30، تو یہ واو ایڈ کیا جاتا ہے۔ 40 40، واحد و 50، 50 و 60، 50 5 اور 60۔ ترجمہ کیسا ہوگا اس کا؟ 5 اور 60 مطلب 65، 65۔ 76 و 70، 84 و 80، 92 و 90۔
ٹھیک ہے، اس طرح سے واو درمیان میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 21 سے لے کر 99 تک کیسے آتا ہے. پہلے اکائی لکھی جاتی ہے، پہلے اکائی لکھی جاتی ہے، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر واو ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر دہائی لکھی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی پہلے وحدہ، وحدہ مطلب اکائیاں، پھر واو، اس کے بعد پھر عشرات، عشرات یعنی دہائیاں. اور اگر ہم مزید 100 کو ایڈ کر دیں، یہ تو 99 تک آ گیا نا، اب 100 سے آگے لکھنا ہے تو پہلے میعات، میعتن 100 کو کہتے ہیں. تو پھر یہاں پر آئیں گے سینکڑے، جو صد ہوتا ہے، یعنی 100 200 300 900 تک. پہلے وہ آئے گا، پھر واو آئے گا، پھر دہائیاں آئیں گی، پھر واو آئے گا، پھر وحدت یعنی اکائیاں آئیں گی. اس کو میں تفصیل سے آگے سمجھاؤں گا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ درمیان میں واو آتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. مثال دیکھیے. 21 کہنا ہے تو واحد و عشرون. پہلے کیا تھا، ہم نے 11 کیسے پڑھا، احد عشر، احدا عشرتا، واو نہیں لایا درمیان میں. لیکن 21 سے تقریباً جتنے بھی اعداد ہوتے ہیں دہائیوں کو چھوڑ کر، یعنی 30 40 50 60 70 80 90 100، یہ ان کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے اعداد میں واو استعمال ہوتا ہے. واحد 1 اور 20 یعنی 21. یہ 35 کیسے بولیں گے، خمسۃن یعنی پہلے 5، پھر واو ایڈ کریں گے، پھر بولیں گے ثلاثون، خمسۃن و ثلاثون، 35. ایزی ہے نا یہ؟ جی جی سر. چلیے اچھا. اب یہاں دیکھیے، سینکڑے پہلے آئیں گے، پھر دہائیاں آئیں گی، پھر اکائیاں واو کے ساتھ استعمال ہوں گی. مثال دیکھیے، یہ ہے 123، تو اس سے پہلے سینکڑا یعنی 100، میعتن، پھر دہائیاں واو کے ساتھ آئیں گے تو واو ایڈ کر دیا. اب دیکھیے ثلاثۃ و عشرون، یہ جو ثلاثۃ و عشرون ہے یہ کیا ہے، ثلاثۃ و عشرون دہائی ہے. 23 کو کہیں گے نا، 23 دہائی ہے. تو پہلے سینکڑا آئے گا، پھر واو آئے گا، اس کے بعد دہائی آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں جی دیکھیے 756. 700 کیسے بولیں گے، میعہ ہے نا، اب میعہ سے پہلے عدد لگا دو، کتنے میعہ، کتنے میعہ یعنی کتنے 100، تو آپ کو کہنا ہے 700. تو یہ 100 کی تعداد بتائی جا رہی ہے نا. جی تو اب 100 کی جو تعداد بتائی جائے گی وہ بن جائے گا عدد، اور لفظ جو 100 ہے یعنی میعتن ہے وہ بن جائے گا معدود. دیکھیے میں سمجھاتا ہوں، یہ میعتن جو ہے یہ معدود بن جائے گا، اور یہ جو سبعن ہے یہ بن جائے گا عدد. جیسے ہم کہتے ہیں جی سر. جی اچھا، سر. اب ہمیں کہنا ہے 800، کیسے بولیں گے، دیکھتے ہیں. 8 کو کیا کہتے ہیں، ثمانیتن کہتے ہیں، سمانی استعمال ہوتا ہے، اور 100 کو کہتے ہیں میعتن. اب کیسے بولیں گے، پہلے یہ استعمال کریں گے، کیوں، یہ مؤنث ہے، سما نی میعتن. سمجھ میں آیا کیا مطلب ہوا اس کا؟
800. 900 کیسے بولیں گے؟ بول کے دکھاؤ. ثمان 900. اب یہ نا بول زیادہ اس کو تیز تیز بولتے ہیں یا ایک ساتھ بولتے ہیں، ایک ہی جملے کی طرح لکھتے ہیں. ایسے کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے ہیں. میں اس کو نا دندانوں کے ساتھ لکھتا ہوں، سمجھ میں آئے گا. 900. دوسرے خط میں لکھوں اور واضح ہوگا. 900. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے لکھتے ہیں. جی جی 400. دیکھیں 4 اسی کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. 100. 3 اسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اوکے. بس ایک بات بتا دیں، مطلب یہ والی کاؤنٹنگ جو ہے میاتن والی، یہ 100 سے آگے سے اسٹارٹ ہوتی ہے. سمجھا نہیں میں. 100 سے آگے کیا سٹارٹ ہوتی ہے؟ مطلب دیکھیں اس سے پہلے جو آپ نے بتایا تھا 90. 7 کتب. تو کتب کیا ہے؟ معدود ہے. 7 کیا ہے؟ 7 عدد ہے. اسی طرح 100 بھی معدود بن جائے گا اور 7 کیا بنے گا؟ عدد. سمجھ میں نہیں آیا؟ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ بتا دیں. جی جی ٹھیک ہے، میں نا مشکل ہو رہی ہے تو لکھ کر بتا دیتا ہوں. چلیے اب دیکھیے، یہ جو ہے یہ ہے عدد، اور یہ 100 جو ہے یہ بن رہا ہے معدود. مئتن مؤنث ہے، اسی لیے عدد آیا مذکر. 7 مؤنث ہے نا، لیکن معدود مذکر ہونے کی وجہ سے ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے. جی سر. مئتن. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا معدود ہے. اب ایک اشکال یہاں پر ہوتا ہے کہ یہاں پر مئات آنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں استعمال نہیں ہوتا یہاں پر. 700 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 700 کیا ہوا؟ 700 کا ترجمہ ادھر لکھتے ہیں. 700. بالکل 700. پھر آیا واو، پھر یہ پورا ملا کے کیا بنا؟ 56. تو یہ پورا کیا ہوا؟ 756. 756. سمجھ میں آیا؟ 9 تک وہ تھی واو لگا کے اسٹارٹ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب 100 آ گیا پھر اس کے بعد 101 ہوا، 102، تو یہ 900 تک میاتن سے ہوتا رہے گا، ایسا نا؟ مئتن 100. 200 کو کیسے بولیں گے؟ واو، یہ اچھا سوال کیا آپ نے. 200 کو کیسے بولیں گے؟ مئتان. ماشاء اللہ، بس تسنیہ بنا دو. 100. 300 کو کیسے بولیں گے؟ 300. بالکل 300. یہ ہے 300.
मिअतिन, अर्बअु मिअतिन, खम्सुमिअतिन, सित्तुमिअतिन, सबउमिअतिन, थमानिमिअतिन, तिस्उमिअतिन। उसके बाद अल्फुन। बिल्कुल, अल्फ, अल्फ कहते हैं हजार को, ठीक है। 2000 कैसे बोलेंगे? अल्फान। माशाअल्लाह, अल्फानी। ये अल्फ तो अल्फ है, इसी के साथ अलिफ लाम लगा दो, अलिफ नून लगा दो, तस्निया वाला, 2000 हो गया ना, अल्फानी, ठीक है। जी। समझ में आ गया? आपका सवाल सही हो गया बरीरा? जी सर, हो गया। चलिए, तो ये सबउमियतिन मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। हजार, अल्फुन हजार को कहते हैं, अल्फानी 2000। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले हजार, फिर वाव, फिर सैकड़ा यानी 100, 200, 300, 900 तक, फिर दहाई, फिर इकाई, वाव के साथ आंक दिया। देखें, अल्फुन व सलासु मिअतिन व सबऊना व सित्ता, ठीक है। क्या हुआ ये बोलिए, क्या बना ये? देखिए, ये है 1000, ये है 300, यानी 1000, 1373। जी 1300, और ये क्या है? 6। सबऊन क्या है? 70। 70 और 6 कितने होते हैं? 7 नहीं, 70, 76। तो 1374, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। इसको समझ लिया तो तकरीबन बड़े बड़े आदाद आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए पढ़िए कोई। अरब आदाद लिखने में बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, आदाद बोलने में जो लंबे लंबे बड़े बड़े, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं वैसे वाले। मिसाल के तौर पे ये एक अदद है 175, तो कभी इसको दाएं से शुरू करके बाएं पे खत्म करते हैं, कभी बाएं से शुरू करके दाएं पे खत्म करते हैं, यानी बहुत सारे तरीके हैं। कभी 5 पहले बोलते हैं, 7 उसके बाद बोलते हैं, 1 बाद में बोलते हैं, कभी यहां से शुरू करते हैं, यहां पर खत्म करते हैं, कभी इकाइयों को दहाइयों से पहले लिख देते हैं या बोल देते हैं, और कभी दहाइयों को इकाइयों से पहले बोलते लिखते हैं। तो हम कैसे समझें, मैं आप लोगों को आसान करके यहां पर पेश कर रहा हूं, गौर से सुनिए। ये हमारे पास एक जुमला है, इंदी, ये अदद है किताबन, ठीक है, 175 किताबन। अब ये 175 को कैसे पढ़ें हम? अरबी जुबान में उसके 3 तरीके बन सकते हैं। देखिए, इंदी, यहां से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, मिअतुन व खम्सतुन व सबऊन, मिअतुन 100 और 75, 175 किताबें हैं। मिअतुन पहले आ गया, यहां से शुरू किया हमने, और उसके बाद फिर इकाइयों को लाया और फिर दहाइयों को इस्तेमाल किया। अब सबऊन के बाद जो ये मादूद आता है वो क्या होता है? मुफरद मंसूब होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कैसे कैसे पढ़ा, देखें। पहला तरीका क्या है? दाएं से बाएं बोलना, दाएं से बाएं लिखना, और दाएं से बाएं लिखने में पहले इकाइयां लिखना फिर दहाइयां लिखना, यानी जैसे नॉर्मली बोला जाता है वाहिदुन व इशरून, सलासतुन व इशरून, इस तरह से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? देखो, दूसरा तरीका खम्सतुन व सबऊना व मिआ, यानी यहां से शुरू किया, ठीक है। खम्सतुन पहले इस्तेमाल किया,
پھر سبعون بولا، پھر مئہ بولا. یہ طریقہ بھی بولا جا سکتا ہے. خمسۃ و سبعون و مئہ کتاب. اچھا، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں سے ہی شروع کریں، لیکن دہائیوں کو پہلے بولیں، اکائیوں کو بعد میں بولیں. یعنی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ سے شروع کریں اور جیسے نمبرز آ رہے ہیں بس ویسے بولتے جائیں. پہلے جو نمبر آیا اس کا ذکر کر دو. ٹھیک ہے، پہلے کیا ہے؟ 100 ہے تو بول دو مئہ. اس کے بعد کون سا ہے؟ 70، بول دو 70. اس کے بعد کون سا ہے؟ اکائیاں، بول دو 5. بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ان 3 طریقوں کو پھر سے جی دیکھیے. یہ ہے مئتن، ٹھیک ہے بے مئتن. اس کے بعد آپ نے اس کو دہائیوں میں شمار کرتے ہوئے ایک ساتھ بولا، مئتن و خمسۃ و سبعون. ایک طریقہ یہ. اب ان 3 طریقوں میں سے کوئی بھی آپ کو آسان لگے وہ استعمال کر لیں. آپ بول لیں خمسۃ و سبعون و مئہ الٹا، یا آپ ایسے بول لیں مئتن و سبعون و خمسہ. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس چیز کو یاد رکھنا ہے. کیسے بولنا ہے وہ یاد رکھنا ہے. اب آپ لوگ چاہے اس کی پریکٹس کریں، چاہے اس کی پریکٹس کریں، چاہے اس کی پریکٹس کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کی اگر آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو گئی تو دوسرے والے کو غلط نہیں بولنا، تیسرے والے کو غلط نہیں بولنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر. جی، کیونکہ یہ 3 طریقے بن سکتے ہیں. اچھا، ایک بہترین مثال ہے ہمارے پاس. استقلت الہند و پاکستان عام فلاں 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 فلاں. یہ جملہ ہے بھائی 1947. یہ بولنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان 1947 والے سال میں آزاد ہوئے، مستقل ہوئے. تو اس جملے کو ہم انہی قواعد پر 3 طریقے سے لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے پہلا طریقہ کیا ہے. پہلا طریقہ دیکھو، استقلت الہند و پاکستان. الہند، ہند استعمال ہوتا ہے ایسے ہی، اسی لیے الف لام آیا. پاکستان الف لام کے ساتھ نہیں آتا، اسی لیے یہاں پر اس کو غیر منصرف کے طور پر پڑھا جا رہا ہے. فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، پاکستان. تو استقلت یعنی آزاد ہوئے، مستقل ہوئے، انڈیپینڈنس ملی انہیں. استقلت الہند و پاکستان. کون سے سال؟ وہ آئیں گے، وہ آئے گا عام. عام کہتے ہیں سال کو. اسی طرح ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سنتن، وہ بھی ہے سال. سنتن اس کی جمع سنین، ہم نے پڑھا نا. عام جمع اعوام، سال کو کہتے ہیں. تو عام جو ہے وہ مذکر ہے، سنتن تائے تانیث کی وجہ سے مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ایک لفظ یوز کر رہے ہیں عام. اب آپ سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں، الفن. اس کے بعد ان دونوں کو بولیں 900، 94. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری. کیسے شروع کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ الفن، اس کے بعد کون سا ہے؟ 900، 900. اس کے بعد کیا ہے؟ دہائیاں، 47 المیلادی یعنی عیسوی. ٹھیک ہے، ہجری نہیں. آفٹر ڈیتھ جو ہوتا ہے جسے عیسوی کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں المیلادی. یہ سمجھ میں آیا؟ پہلے ہم نے 1000 بولا، پھر واو لگایا، اس کے بعد ہم نے 100 کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے پھر واو لگایا اور پھر دہائیوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، یہ 1000 ہے، پھر واو ہے. یہ 100 ہے اور پھر واو ہے، اس کے بعد دہائیاں ہیں. کیسے بولیں گے؟ 1947 1947. ایک طریقہ یہ طریقہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ لیفٹ ٹو رائٹ. دوسرا طریقہ استقلت الہند و پاکستان عام 47 و 900 و 1000. یہاں سے شروع کیا. ٹھیک ہے، رائٹ ٹو لیفٹ.
سب سے پہلے کیا تھا 7 کو کیا بولیں گے 7. اس کے بعد کیا ہے 4 یعنی 40 تو ہم نے کیا کہہ دیا 40. اس کے بعد کیا ہے یہ 900 ہے 900. اس کے بعد کیا ہے 1000 1000. سمجھ میں آیا یہ؟ جی جی سر. اچھا تیسرا طریقہ کیا ہے استقلت الہند و پاکستان عام 1947 کیسے کہا ہم نے جیسے سیکوینس سے لیفٹ ٹو رائٹ بول دیا سب سے پہلے الف ہے الف 900 اس کے بعد 40 اس کے بعد 7 مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آسان یہ طریقہ ہے کون سا لیفٹ ٹو رائٹ بولو جو سامنے آ رہا ہے بولتے جاؤ ہے نا زیادہ جھنجھٹ میں پڑو ہی نہ ہے نا سب سے پہلے 1000 ہیں تو بول دو جتنے 1000 ہے اتنے بول دو 1000 ہے 1000 2000 ہے 2000 3000 ہے 3000 ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی جھنجٹ ختم کر دو اس کے بعد 1000 کے بعد کیا آتا ہے ہنڈریڈس کے بعد سوری تھاؤزینڈس کے بعد آتے ہیں ہنڈریڈس تو پھر ہنڈریڈس کا ذکر کر لو ٹھیک ہے اب یہ کتنے 100 ہے وہ بول دو 900 قصہ ختم ہو گیا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آتے ہیں ٹینس آتے ہیں تو ٹینس کا ذکر کر لو 40 دہائیاں اس کے بعد آتے ہیں ونس بول دو 7 ختم ہو گئی بات ایزی ہے نا جی ٹھیک ہے تو اتنے بڑے بڑے اعداد دیکھ کر پریشان نہیں ہونا 1947 کو بولو عربی میں بولتے ہی اچھے چونکے چھکے چھوٹ جاتے ہیں میں اچھے جو بول رہا ہوں نا یہ اس کا معنی میں سمجھ کے سوچ کے بول رہا ہوں بہت بڑے بڑے عربی جاننے والے لوگ بھی تاریخ نہیں بتا سکتے عربی میں اسی لیے ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو آپ لوگوں کو یہ چیز آنی چاہیے ہم بالکل بیس سے پریکٹس کر رہے ہیں یہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے اپنے ڈیٹ آف برتھ ایسے بولیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے بتایا تھا عام سال کو کہتے ہیں سنتن بھی سال کو کہتے ہیں ہم عام بھی استعمال کر سکتے ہیں سنہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ استقلت الہند و پاکستان سنتا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کیا فرق ہوگا عام مذکر ہے تو اس کا معدود اس کا عدد مؤنث آئے گا لیکن سنتن مؤنث ہے تو اس کا عدد مذکر آئے گا کیسے بولیں گے پھر ایسے بولیں گے استقلت الہند سنہ 1947 نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ اب سنہ استعمال ہو رہا ہے وہ 40 المیلادی سمجھ میں آیا جی اب ایک چیز غور سے سنیے یہ عام مضاف ہے عام کیا ہے مضاف یہ مضافل ہے یہ مضافل ہے یہ مضافل ہے یہ مضافل ہے یہ پورے مضافل مل کے اس مضاف سے مل کر مرکب اضافی یعنی عامہ سے لے کے الف تک مرکب اضافی بن رہا ہے پورا جملہ ٹھیک ہے جی اب یہ مرکب اضافی جب ہو جاتا ہے تو وہ معرفہ بھی بن جاتا ہے یہ پورا مل کے نا موصوف بن رہا ہے کون سا سال کس اعتبار سے سال المیلادی جارجین کیلنڈر کے حساب سے عیسوی دور کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ عام کی صفت ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو بولوں 1947 ایک مثال لیتے ہیں ویسے تو ہجری یہاں تک نہیں پہنچی ایک مثال لیتے ہیں 1947 میں یہ ہوا تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا ہجری یا عیسوی ہے نا جی تو ہم صفت ایڈ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں نہیں جی عیسوی اچھا سمجھ میں آ گیا تو یہ اسی لیے ایڈ کیا جا رہا ہے تو عام مضاف
1947 مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ یہ پورے مل کر موصوف اور المیلادی صفت. ٹھیک ہے، تو اب مضاف کیا تھا، موصوف کیسا تھا، مذکر ہے، اسی لیے المیلادی مذکر ہے. سنتن مؤنث ہے، اسی لیے المیلادیہ مؤنث آئے گا. سمجھ میں آیا؟ چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ایک دو تین بار آپ لوگ ذرا اس کو ریوائز کرو گے یا سمجھو گے تو آ جائے گا. میں نے بس اتنا بتایا، وہی کانسیپٹ ہے، جیسا موصوف ویسی صفت. بس یہاں پر بتا یہ رہا ہوں کہ موصوف کون ہے، صفت کون ہے. سنتن موصوف ہے، المیلادیہ اس کی صفت ہے. عام موصوف ہے، المیلادی اس کی صفت ہے. باقی یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اس درمیان میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، معدود سب کا کیا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیجئے 11 سے لے کر 99 تک، 99 تک، 100 تک نہیں بول رہا ہوں، 11 سے لے کر 99 تک جو معدود آئے گا اعداد کا وہ مفرد ہوگا، منصوب ہوگا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیے، اشتریت، کتنی کتابیں؟ بولیے. واحد و عشرین. جی، واحدن و عشرین کتابن، کیونکہ یہ فعل اور فاعل آ گیا تو یہ مفعول بنے گا، تو مفعول منصوب ہوتا ہے. واحدن و عشرین، مسلمینہ جیسے ہوتا ہے، عشرین کتابن. اب دیکھیے واحد و عشرین یہ کیا ہے، یہ ہے دہائی، تو اس کا جو معدود ہے وہ مفرد ہے اور حالت نصبی میں ہے. اشتریت واحدا وعشرین کتابا فی الصف کم طالبا، 35 35 خمسۃ، بالکل خمسۃ، خمسن نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ طالب مذکر ہے تو اس کا عدد مؤنث آئے گا. خمسۃ، خمسن نہیں، خمسۃ و ثلاثون طالبا. سمجھ میں آیا یہ؟ جی. چلیے، اکملنا الفراغات. یہ جو عدد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بولنا ہے. اشتریت ڈیش کتابا من السوق. یہ حالت نسبی میں کر کے بولیں. 22 دیکھیے 23 ہے، یہ ثلاثۃ و عشرون. 22 لگے. جی جی، یہ عشرین ہونا چاہیے، عشرون آ گیا یہاں پر. ثلاثۃ و عشرین کتابا من السوق. اچھا، یہ تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن کوشش کیجئے، آ جائے گا. پریشان مت ہوں، اس سے اچھے سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ تو شروعات ہے، مست ہو کر بولیے. فی مکتبۃ المدرسۃ کم طالبا. دیکھو اب یہاں پر ہمیں کیسے، بالکل بولو شاباش. ارے واہ، میاتن و ثلاثتن و خمستن و خمسون، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بولا. یہاں پر ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، میاتن و خمستن و ثلاثون. آپ کا بھی طریقہ صحیح، ہمارا بھی طریقہ صحیح. سمجھ میں آیا نا؟
بولیے حفصہ فہیم صاحبہ، آسان ہے؟ جی سر. شاباش. عدد ال کیا ہے یہ؟ کراسی. فی الغرفتی ہوا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پہلے اتنا ہی ترجمہ کرو، آگے مت بولو. اس کا ترجمہ بولو. کمرے میں کرسیوں کی تعداد. شاباش. کمرے میں کرسیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 52 ہے. کیسے بولیں گے 52؟ اثنان و خمسون. اسنان، ہاں اسنانی آنا چاہیے. اسنانی و خمسون. ٹھیک ہے. یہ حفصہ فہیم صاحبہ آپ پڑھو اسے. تکلفت الهاتف الجدید ہی سر پتہ نہیں، اس کا مطلب نہیں پتا مجھے. رکو رکو رکو. میں نے آپ سے اس لیے پڑھوایا کیونکہ پچھلی بار آپ نے یہ پڑھا تھا نا کلفہ، یاد ہے آپ کو؟ جی سر. کلفہ کا کیا مطلب ہے؟ کاسٹ. اسی طرح تکلیفتن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کلفتن بھی بولتے ہیں. تکلیفت الہاتف الجدید، نئے موبائل کی قیمت. ٹھیک ہے جی سر. جی. تکلیفت الہاتف الجدید ہی کتنے درہم ہے؟ 700. بولو. 700 و ستة و خمسون. شاباش. 756 درہمن. اچھا یہ درہمن کیوں ہے؟ یہ اس کے بعد سب مفرد منصوب ہوں گے نا، اس کیونکہ وجہ سے. خمسون کے لیے جو معدود آ رہا ہے وہ معدود ہوگا دراہم نہیں، درہم ہوگا، مفرد جی. ہوگا، اور درہمن منصوب ہوگا. اب ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ، یہ جو ہے نا آپ لوگ یہاں سے بول رہے ہو یہاں آ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو لاسٹ میں جو عدد آئے گا وہ عدد کے حساب سے معدود لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا. لدینا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس. جی. لدا، لدن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے پاس. بتایا تھا ہم نے. لدیا، لدینا، لدیہی، لدنہ، لدنا. چلیے کتنے ہیں؟ 24. لدینا ڈیش علی الطاولہ تفاحہ. میں اس کو بھی نہیں پڑھوں گا. تفاحہ علی الطاولہ. اب اعراب لگا کر پورا ایک جملہ بولیں. اریبہ صاحبہ آپ کہاں ہیں؟ حفصہ احمد صاحبہ، بریرہ صاحبہ، فضا نور صاحبہ، ہناوے صاحبہ. 24. 40 بولا آپ نے، زبردست. 40. بالکل آپ نے صحیح بولا 40. لیکن 20 کیوں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو حالت نسبی میں لے جا رہی ہے یا جری میں؟ تفاحتن اس میں مؤنث میں. ارے تو مؤنث وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح بولا آپ نے. 40 نہیں کہا، 40 کہا. میں بول رہا ہوں 20 کیوں بول رہی ہوں آپ؟ کیا ہونا چاہیے؟ 20 ہی ہوگا پھر یہ. بالکل 20 ہوگا، کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ صحیح ہے 24. بتائیں. یہ درست نہیں ہے. بالکل. کیوں درست نہیں ہے؟
یہ آگے تو فاحتن جو ہے یہ ہمارے پاس مؤنث ہے، تو ہمارے پاس جو اربعتن یہ بھی اس کے حساب سے ہمارے پاس اپوزٹ آنا چاہیے، یہ تو یہ تو یہ ہاں اربعون ہوگا۔ جی جی بالکل بالکل اربعون ہوگا یہ، بالکل۔ سوری اب جی عشرون آپ کو سمجھ میں آ گیا ریبا صاحبہ؟ جی 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 ہاں، یہ حالت نسبی جری میں ہو تو مسلمین کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ پورا جملہ پڑھیے آپ۔ لدینا اربعۃ وعشرون تفاحۃ علی الطاولۃ۔ یہ غلط ہے، اربعۃ مت پڑھیے۔ چلیے، سافرت الی المدینۃ بی، او ہو بہت بڑے پروٹوکول سے جا رہے ہیں۔ 43 کیسے بولیں گے؟ ثلاث اربعین ثلاثن و اربعین، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ثلاثۃ و اربعون لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ثلاثن و اربعین سیارۃ۔ احب قراءۃ اربع و ثلاثین صفحۃ فی الیوم۔ اربعہ 4، ثلاثون ثلاثین کیا ہے یہ 30، 34 صفحات روزانہ مجھے پڑھنا پسند ہے۔ احب میں پسند کرتا ہوں پڑھنا 34 صفحات دن میں۔ اقیم فی بیت، میں رہتا ہوں ایسے گھر میں جس میں ہے، کیا ہے بولو؟ جس میں اردو میں بول لو پہلے۔ 123 کیا ہے؟ الفی میاتانی ثلاثہ۔ کمرے ہیں کمرے، غرفتن، مئتن و ثلاثۃ و عشرون لکھا ہوا ہے یہاں، مئتن و ثلاث و عشرون غرفتن۔ حصلت، حصلت میں نے حاصل کیے، میں نے اچیو کیے، ٹھیک ہے۔ حصلت، اب جس چیز کو اچیو کیا جاتا ہے اس کے اوپر علی استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے کیا ہے یہ 79، بولو 79 کیسے بولیں گے؟ 79 79 ماذا؟ علامة علامتن، علامہ کہتے ہیں نمبرز کو۔ کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ ٹرانسلیشن کرو۔ میں نے امتحان میں 79 نمبر حاصل کیے۔ بالکل، اچھا اب یہ بولو، یہ پڑھو۔ عمر اخی 28 عاما۔ سما کیا کہا آپ نے؟ 28 ٹھیک ہے، یہ آنا چاہیے، عام ہے نا، ثمانیۃ و عشرون، ٹھیک ہے۔ اب جی ذرا ہم اس کی ہزاروں غلطیاں ہیں، صحیح کر دیتے ہیں۔ ہو گئی صحیح ساری؟ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ نہیں رہتی ہیں ابھی۔ کیا ہے اور؟ یہ اشتریت ثلاثۃ لکھا ہے نا، تو ثلاثۃ ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ یہاں پہ یہ چھٹا جو ہے سافرت الی المدینہ بثلاث و اربعین تھا نا؟ اربعین، اور کیا ہے؟ دیکھتے ہیں. احب قراءۃ 34، یہاں پر بھی وہی. اقیم فی بیت فیہ 123 غرفۃ حصلت على 79. عمر اخی 28. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی چلیے، تو اس طرح سے جملے آپ لوگوں کو بولنا، سمجھنا، پڑھنا، اگر اس کی پریکٹس کر لی جائے تو آسان ہو جائے گا. یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں نا، اخبار کی سرخیاں اور اس طرح کے جملے آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے اگر صحیح طور پر اس کی محنت آپ لوگوں نے کر لی. چلیے، کیا ہے یہ؟ واحد و عشرون. بالکل، 21، زبردست. چلیے، یہ کیا ہے؟ کیسے لکھا جائے گا؟ عدد، یہ 7 اور یہ جو بھی ہے یکتب. یکتب مطلب لکھا جاتا ہے. 756. 600، 600، و 6 اور 6 و 50. نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے؟ 6 ہوگا 700. اس کا. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. چلیے، یہ بولیے، یہ کیسے لکھا جائے گا؟ اس کا 153 و 50. اچھا، دوسرا نہیں ہو سکتا 153 و 30؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، 57 نہیں ہے نا اس میں. بہت بہت شکریہ، آپ نے پورا کانسیپٹ سمجھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. پلیز کنفرم کر دیجئے. و 20. دیکھو دیکھ کے بولو صحیح سے. تھرڈ والا ہے. 8 ہے، سوری 8 ہے. جی بالکل. 900 و 8 اور اوپر والا بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اوپر ماشاء والا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تسعون ہے آخر میں. صرف یہی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہے زبردست ہے. صحیح بولا آپ نے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. جی ما هو العدد؟ کون سا عدد ہے یہ؟ کیا عدد ہے یہ؟ 324. 324. بولو. 324 پہلا والا. شاباش، ماشاء اللہ. باقی سب کہاں ہیں؟ چلیے، اس کا صحیح عدد تلاش چنیے. اختر کا مطلب ہے اختیار کیجئے. یاد رکھو اس جملے کو. کسی کو کہنا ہے اختیار کرو تو اختر بھی کہہ سکتے ہیں.
العدد. 158. اب آپ بولو، دیکھو نیچے کون سا ہوگا؟ 185. بالکل. چلیے 150. یہ عدد کیسے لکھا جاتا ہے؟ أربعون وثلاثة. نہیں، پہلے والے دونوں طرح سے لکھا جائے گا. ایک بات یہاں سے سن لو، جب دہائیوں صرف دہائیاں استعمال ہو رہی ہوں تو ایسے ہی بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ و اربعون. جب ہمیں ایک لمبا عدد ہے اس کو بولنا ہے تو ایسے بولتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح ہے، جی ثلاثۃ و اربعون، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اچھا، اس کا کیا معنی ہے؟ مئہ و خمسون، مئہ و ثلاثون، مئہ و ثلاثۃ و عشرون. تھرڈ والا آپشن. میات وسلم. بالکل بالکل، تھرڈ والا، شاباش. اختر الاجابت الصحیحہ، صحیح جواب اختیار کیجیے. 953. 953. 953. 953، واہ، نئی زبان ایجاد ہو گئی. چلیے یہ بولو. أربعة وعشرون. زبردست، ماشاء اللہ. چلیے، کون جملا باستخدام هذه الكلمات. کون، یہ کون نہیں ہے، کون مطلب بناؤ، میک. جملتن کی جمع ہے جملن، جمل. استخدام using هذه الكلمات، these words. الف سے ایسے جملے بنائیے، مئہ سے جملے بنائیے، واحد سے جملے بنائیے، عشرہ سے جملے بنائیے، خمسون، یہ کیا ہے، سبعون ہے، ثلاثون ہے، تسعہ ہے، اربعتن ہے، اثنان ہے. اس طرح سے ان سے جملے بنائیے جیسے یہاں پر بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی چلیے، ٹھیک ہے. اکتشف الاخطاء. اکتشف کا مطلب واضح کیجئے، فائنڈ کیجئے، تلاش کیجئے، الاخطاء غلطیاں. چلیے، یہ انکریکٹ سینٹنسز بھی ہیں یہاں پر، صحیح سینٹنسز بھی ہیں. تو پہلے ہم یہ دیتے ہیں، اشتریت 790 کتابا. وتسعون کتابا کیا ہونا چاہیے؟ 790 آئے گا. بالکل، اشتریت 700، کیونکہ یہ فعل اور فاعل ہے تو اب یہ مفعول بنے گا اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو 700. اشتریت 700، یہ کیا ہے؟ ایک منٹ، یہ تو لفظ ہی بدل دیا. نہیں ایک منٹ، کچھ ہے یہاں پر، یاد نہیں، دیکھ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آخر والا، اس کو صحیح کر دوں گا میں بعد میں. چلیے یہ بولیے، عمر اختی ہوا الف عاما. بولیے. الف عام ہوگا. یہ شاید اس کو صحیح نہیں کیا میں نے. عمر اختی ہوا 20 عاما. کسی کی بھی بہن کی عمر 1000 سال تو نہیں ہوتی نا، اس کو صحیح کرنا تھا مجھے. خیر، یہ دیکھتے ہیں آگے پھر کوئی غلط تو نہ ہو جائے. فی مدرستنا 180 طالب، کیا ہو سکتا ہے یہاں؟ طالباً آئے گا ان پہ. طالباً، ٹھیک ہے. کیوں آئے گا طالباً؟ یہ سمانون جو ہے اس کے ساتھ مفرد اور منصوب آئے گا نا، اور یہاں پہ اوپر
مفرد ہے لیکن ساتھ مجرور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست. حصلت على 310 عشرة علامة یا علامة في الامتحان. یہ 310 کیا ہے؟ 310. وعشرہ ہوگا نا کیونکہ آگے یہ علامت ہے وہ مؤنث میں آ رہی ہے. اور کیا ہوگا؟ علامات آئے گا. حصلت على 300 یا ثلاث ہے، علا کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. 300 و کیا یہ عشری علا کی وجہ سے، وعشری علامات علامتن نہیں فی الامتحان. سمجھ میں آیا؟ یہ 2-3 صحیح کر لیں گے. ٹھیک ہے جی چلیے. یوجد، یہ کوئی پڑھو. یوجد 530 سیارات فی الموقف. کیا ہونا چاہیے؟ یہ سیارات کی جگہ یا سیارتن ہوگا. بالکل. یوجد 530 سیارة فی الموقف. یوجد اویلیبل ہے، پائے جاتے ہیں، موجود ہیں. کہنا ہے تو یوجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یوجد 530 سیارة فی الموقف. موقف بس سٹینڈ کو کہہ لیں یا پارکنگ کہہ لیں. ہاں پارکنگ کو کہتے ہیں موقف. تو پارکنگ میں کتنے ہیں؟ کتنی گاڑیاں ہیں؟ 530. 530 گاڑیاں ہیں پارکنگ میں. تو اس کو کیسے بولیں گے؟ ایسے شروع کریں گے. 530 گاڑیاں ہیں. یوجد 530 سیارتن. 30 کے بعد کیا آئے گا؟ سیارتن. کہاں پر ہے؟ فی الموقف، پارکنگ میں. ٹھیک ہے. حول الاعداد الى کلمات. حول تحویل میں لاؤ، چینج کرو. اعداد کو الفاظ میں لکھو. 21 اس کے جملے بناؤ. 34 102 102 کا مطلب 102. 245 مطلب 245. 578. تو میں ایسے ہی کروں گا. یہ جو آپ لوگوں کو یہاں بتا رہا ہوں نا، اب میں کیا کروں گا؟ آپ لوگوں کو ایسے نمبرز لکھ کے دے دوں گا. آپ لوگوں کو ایسا لکھنا ہوگا. صرف یہ دے دوں گا، ایسا لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آ گیا سمجھ میں؟ چلیے، کیسا لگا آج کا لیکچر؟ کوئی سوال ہے؟ میں سچ بول رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تو بہت بڑی دولت حاصل کر لی عربی زبان کی. بہت بہت شکریہ موجود رہنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے، قدردانی کے لیے.